أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام تعریفیں حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، جو ہم سب کا معبود ہے. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اور رسول پر، خصوصاً پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات و خواتین، ہم شعبان کے مہینے کے آخری میں ہیں. 3-4 دن کے اندر ہم سب ایک بہت ہی بابرکت اور بہت ہی عظمت والا مہینہ رمضان میں داخل ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے یا اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے کہ رمضان ایک مہمان کی طرح ہمارے درمیان آتا ہے، کچھ دنوں تک ہمارے درمیان رہتا ہے، اس کے بعد وہ چلے جاتا ہے. خوش نصیب بندہ وہی ہے جو ان ایام میں فائدہ اٹھائے، جو ان ایام میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرے، اپنے گناہوں کی معافی کروا لے. یہی آدمی خوش نصیب ہے. جو بندہ ان ایام کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے وہ بہت ہی بدبخت آدمی ہے. اس کی مثال یوں ہے کہ ایک تاجر، اس کے کچھ ایام ہوتے ہیں، کچھ دن ہوتے ہیں جس میں وہ اچھی طریقے سے کوشش کر محنت کر اچھی طریقے سے وہ کماتا ہے. پھر اس کے بعد وہ کچھ ایام بہت ہی آرام سے گزارتا ہے. اسی طرح ایک مومن اس ماہ رمضان میں خوب محنتیں کر خوب کوششیں کر اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سارا ثواب اور اجر جو ہے حاصل کرتا ہے. ہم میں سے ہر ایک شخص جو ہے رمضان کا منتظر ہے، لیکن صرف انتظار کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ ہم کو چاہیے کہ ہم رمضان کے لیے تیاری کریں. رمضان کے آنے سے پہلے، رمضان میں داخل ہونے سے پہلے ہم جو ہے رمضان کی تیاری کر لیں. وہ کس طرح سے کریں تیاری؟ عمومی طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب بات آتی ہے رمضان کی تیاری کی تو ہمارا ذہن فوری طور پر کھانے پینے اور پھر اسی طرح سے کپڑے خرید و فروخت کرنے میں چلا جاتا ہے. جتنی ہماری ضرورت ہے، جتنی ہمارے اوپر واجبی ضرورت ہے، ان چیزوں کو خرید لیں. اکثر تیاری کا مطلب تیاری یہی ہے کہ ہم اپنی اخروی زندگی کو بہتر بنائیں اس رمضان کے ذریعے سے. سب سے پہلے ہمارے اندر یہ احساس ہو کہ اس مہینے کی کتنی بڑی عظمت ہے،
اس مہینے کی کتنی بڑی قدر ہے، اس کا اگر ہمیں احساس ہو جائے تو ہم جو ہے رمضان میں اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس رمضان کے اندر کی ایک رات کو خود ایک قدر والی رات کہا ہے۔ سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ قدر والی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ قدر والی رات جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر والی رات ہے۔ اس کی ایک رات کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینوں پر بھاری پڑ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ ایک قدر والی رات ہے، تو ہمیں اسی سے اندازہ کر لینا چاہیے کہ رمضان ایک بہت ہی عظمت اور بہت ہی قدر والا مہینہ ہے۔ اور خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو اسی مہینے میں نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا۔ اسی آیت کے آگے حصے میں فرمایا جو آدمی اس مہینے کو پالے اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ آپ دیکھیے ایک ہی مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کو جمع کر دیا ہے، روزہ، اسی طریقے سے لیلۃ القدر، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ایک اور جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح پچھلی امتوں میں روزے فرض تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں جو ہے ہم اپنے روحانی تربیت کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے ہمیں اس مہینے میں۔ اسی سے ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک قدر والا مہینہ ہے، ایک عظمت والا مہینہ ہے۔ اگر ہمیں اس کا اندازہ ہو جائے تو ہم جو ہے اپنے اوقات کو ہم ضائع نہیں کریں گے، ہم جو ہے اس کی بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس نعمت کی قدر کریں۔ رمضان جو ہے ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اس کی ہم قدر کریں، اس سے بھی ہم فائدہ اٹھائیں اور ہمیں یہ احساس ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ ایک نعمت ہے ہمارے لیے۔ بے شمار احادیثیں ہیں جس میں رمضان کے تعلق سے، رمضان کی فضیلت کے تعلق سے بتایا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس، 5 نمازیں، الجمعۃ الی الجمعہ، ایک جمعے سے دوسرے جمعہ، رمضان الی رمضان، ایک رمضان دوسرے رمضان کے درمیان، مکفرات ما بینہما، 5 نمازوں کے درمیان، جمعے سے جمعے کے درمیان، ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان آدمی جو بھی چھوٹے موٹے گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آدمی جو ہے کبیرہ گناہوں سے بچے۔ یہ ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ جن کو رمضان دیتا ہے، تو آدمی جو ہے اپنے اعمال کے ذریعے سے اپنے چھوٹے گناہوں کو معاف کر لیتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت کے ساتھ روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی رمضان میں قیام کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ایمان اور احتساب کے ساتھ، ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ جو آدمی نمازیں پڑھتا ہے تہجد کی، تراویح کی، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی قدر والی رات لیلۃ القدر کی رات کو قیام کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بشرط یہ ہے کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ۔ ایمان کی حالت میں ثواب طلب کرتے ہوئے جو آدمی قیام کرے گا، روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جب آدمی کو نعمت کا احساس ہو، جب آدمی کو نعمت کا احساس ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس نعمت کا شکر ادا کرے۔ جب کوئی نعمت ہمیں ملی ہے
تو یہ واجب ہے، یہ فرض ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ مزید دے گا، اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان عذابی لشدید، کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے بہت ہی سخت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ شکر ادا کیسے کریں؟ جب ہم نے رمضان کی قدر کو جان لیا، جب ہم نے رمضان کی نعمت کا احساس ہو گیا تو شکر ادا کرنا ہے، تو شکر ادا کریں کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے، نمازیں پڑھ کر، ذکر و اذکار کر کر، قرآن مجید کی تلاوت کر کر ہم اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کریں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر کر جو ہے اس کا ہم شکر ادا کر سکتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان ملے اور ہمارے اندر جو ہے کوئی جذبہ اور کوئی تبدیلی کی فکر ہی نہ ہو، جیسے عام دن ہوتے ہیں۔ عام دنوں میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر، اوقات کی قدر، اور ہمیں جو ہے برائی سے بچنا، عام دنوں میں بھی یہ قاعدہ ہے کہ ہم برائی سے بچیں، لیکن جب ماہ رمضان آ جاتا ہے تو انسان کو تیار ہو جانا چاہیے کہ وہ آگے جو ان ایام میں وہ بھرپور فائدہ اٹھائے، جو اس نے پچھلے جو غلطیاں کیے ہیں، گناہ کیے ہیں، وہ ان سے توبہ کر لے، سچی توبہ کر لے۔ انابت اللہ یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنا، میری مراد یہ ہے کہ آدمی جو ہے صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ جوڑے، صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم کرے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا بھروسہ کسی اور پر، ہمارا ڈر ہم کسی اور سے ڈرے، ہماری محبت کسی اور سے ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ڈر، اللہ پر بھروسہ، محبت حقیقی معنوں میں ہم اللہ تعالیٰ سے کریں، کیونکہ ہماری یہ عبادتیں، رمضان کے روزے ہوں، تلاوت ہو، یہ جو عبادتیں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا تعلق، ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح نہ ہو، ہمارا ایمان ہی صحیح نہ ہو تو یہ اعمال کیا ہو جائیں گے؟ بیکار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر، یعنی کہ اگر آپ، یعنی جس طرح آپ کو اور آپ کی وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، یعنی آپ پر بھی اور آپ سے پہلے لوگوں پر بھی، یعنی آپ سے پہلے انبیاء پر بھی اس بات کی وحی کر دی گئی ہے کہ اگر آپ لوگ شرک کریں، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تم شرک کرو گے تو تمہارے پورے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ جب ہم روزے کی تیاری کریں، جب ہم نماز اور ذکر و اذکار کی تیاری کریں، اس سے پہلے جو چیز ہمارے اوپر لازم آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی صحیح معنوں میں تربیت کریں، ہم اپنا تعلق باللہ کو بڑھائیں، صحیح معنوں میں توحید اور اس کی اہمیت کو جانیں۔ یہی ہے انابت اللہ۔ اور اسی طرح سے جو چیز اہم ہے اس مہینے میں وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی معافی مانگیں۔ ہم نے یعنی استقبال رمضان کا یہی مطلب ہے کہ ہم نے جو چیز کیا ہے پچھلے دنوں میں، ان سب کو چھوڑ کر، ان سب سے رجوع کر کر ہم حقیقی معنوں میں اللہ کی طرف دوڑیں، ہم حقیقی معنوں میں اطاعت کی طرف دوڑیں، ہم اپنے برائیوں کو چھوڑ دیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم برائی بھی کرتے رہیں اور نیکیاں بھی کرتے رہیں، کچھ ایام میں نیکی کریں رمضان کے، پھر رمضان سے پہلے جیسے تھے ہم بعد میں بھی ویسے ہی رہیں، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ ایک گندگی میں اچھی چیزیں جمع کریں، پھر اس کے اوپر آگے سے گندگی ڈال دیں۔ سچی توبہ کرنی چاہیے۔ یہ لوگوں کو عمومی طور سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ شروع ایام میں رمضان کے ماشاءاللہ بہت ہی جذبے اور بہت ہی جوش کے ساتھ عبادتوں میں مصروف رہتے ہیں، لیکن جیسے جیسے رمضان کا حصہ گزرتا جاتا ہے ہمارے اندر کمزوری آتی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ رمضان کے جو ایام ہیں وہ بہت مختصر ہیں، 30 یا 29 دن ہوتے ہیں، تو انہی ایام میں ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ان کو ہم چھوڑ دیں گے تقریباً آخری 15 دن یا آخری 10 دن ہم اگر سست پڑ جائیں گے تو ہماری عبادت جو ہے وہ کمزور پڑ جائے گی، ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے صحیح معنوں میں وہ فائدہ رمضان سے نہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، جب بات آتی ہے آخری عشرے کی تو ہمیں جو ہے آخری عشرے میں مزید
بڑھ کر عبادت کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں خصوصی طور پر اعتکاف کرتے تھے, مسجد میں جڑ جاتے تھے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کثرت سے کرتے تھے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم شروع دنوں میں ماشاءاللہ عبادتیں کرتے ہیں, لیکن جب آخری ایام آتے ہیں تو ہماری مصروفیت دوسری کچھ اور چیزوں میں ہو جاتی ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم جس طرح ہم شروع دنوں میں رمضان کے جستجو اور محنت اور جذبے سے رہتے ہیں, اسی طرح ہمیں آخری دن تک بھی جذبے اور شعور کے ساتھ رہنا چاہیے. اسی طرح سے اس مہینے میں ہم کو چاہیے کہ ہم منکرات, غلط کاموں کو, حرام کاموں کو, حرام چیزوں سے ہم پرہیز کریں, اپنے آپ کو بچا لیں. لوگ رمضان کی قدر اس طرح, یعنی رمضان میں روزہ رکھتے ہیں تو کچھ چیزوں سے بچ جاتے ہیں کچھ لوگ, لیکن جیسے روزہ ختم ہوتا ہے, جیسے افطار کرتے ہیں تو وہ اپنی روٹین میں چلے جاتے ہیں. جس طرح پہلے سے وہ غلط کاموں میں ملوث ہوتے ہیں, اسی طرح سے ہو جاتے ہیں. کسی نہ کسی قسم سے, کہیں غیبت ہو, چغلی ہو, جھوٹ ہو, تمام چیزوں سے جو ہے ہم لوگوں کو پرہیز اور بچنا چاہیے. اطاعت میں بننا اور منکرات میں رکنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آدمی اگر روزہ رکھے اور جو ہے برائی سے, جھوٹ سے, غلط کاموں سے نہ بچے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے, اور نہ ہی ہم کو اللہ تعالیٰ کوئی فائدہ دے گا. صرف آپ بھوکے رہ رہے ہیں, آپ روزہ نہیں ہیں. روزے کے لیے ہے کہ جو ضوابط ہیں, جو شروط ہیں, ان کے ساتھ ہم احساس کے ساتھ, علم کے ساتھ روزہ رکھیں کہ ہم روزے سے ہیں, ہم اس میں غلط کام نہیں کریں گے, اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے. یہ ہمارے اندر یہ جذبہ ہو. اسی طرح سے رمضان کے اندر ہمیں ایک پیٹرن, ایک ترتیب بنانی چاہیے کہ ہم رمضان میں کیسے گزاریں. جس طرح ہم نے پچھلے رمضان میں جو کوتاہیاں ہمارے اندر تھی ان کو ختم کر اس رمضان میں ہم مزید اچھے کام کرنے کی سوچیں. واقعتاً یہ رمضان جن لوگوں کو ملتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. ہم اس کو سمجھیں اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. کئی لوگ رمضان سے پہلے کیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو موت دیتا ہے, وہ اس رمضان میں نہیں رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے کہ ہم اس رمضان میں رہیں, تو انشاءاللہ رہیں گے تو اس میں جو ہے خوب عبادت کریں. ایسا نہ ہو کہ اس رمضان ہمیں ملے اسی طرح سے گزار دے جس طرح پچھلا رمضان ہم نے گزارا ہے. ہمارے اندر تبدیلی ہو, ہم قرآن پڑھیں. رمضان جو ہے قرآن کا مہینہ ہے, اس میں ہم جو ہے قرآن کی کثرت سے تلاوت کریں. تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھنے کی اور قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں. قرآن کو ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں. کوئی اچھا فٹ نوٹ ہو تو اس کو بھی تفسیر حاشیے کے ساتھ جو ہے ہم قرآن کی تعلیمات کو حاصل کریں, اور ہم یہ سبق لیں کہ قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے. اسی طرح سے جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ان تمام چیزوں کا بھی خیال رکھیں جو ہمارے روزے کو ختم نہ کر دے, باطل نہ کر دے. ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں. اور ہمارے پاس جو ہے سحری اور افطاری کے تعلق سے یہ ہے کہ آپ سحری میں تاخیر کریں اور افطاری میں آپ جو ہے جلدی سے افطاری کریں. جلدی سے افطاری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے وقت ہو آپ بغیر تاخیر کے جو ہے افطاری کریں. یہ تمام چیزیں رمضان اور روزے سے متعلق ہیں. اسی میں رمضان سے متعلق کیا ہے, روزہ ہے. اور پھر اسی مہینے میں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا ہے تو ہم قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید سے جو ہے ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں. بارک اللہ فیکم. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین استغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات و خواتین، اس رمضان میں ہم یہ عزم کر لیں، یہ پختہ ارادہ کر لیں کہ یہ رمضان ہمارے لیے ایک تبدیلی کا ہے، ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے ہمارے لائف کا. تو ہم جو ہے اس میں اچھے معنوں میں اچھے طریقے سے ہم رمضان سے پہلے ہی اس کی تیاری کر لیں. اپنے اوقات کو باہر گھوم کر کچھ ایسے کاموں میں ہم اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں جو ہمارے لیے نہ دنیا میں فائدہ ہیں، جو نہ آخرت میں ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی تیاری کے لیے اس رمضان سے ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان میں صحت و عافیت کے ساتھ رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وبا سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ مسلمان حکمرانوں کی حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ مسلمان حکمرانوں کو نیک توفیق دے، وہ اسلام کی اور مسلمانوں کی مدد کرے. بارک اللہ لنا ولکم ولسائر المسلمین واستغفر اللہ انہ هو الغفور الرحیم.